یہ جو آج کل کا چکا چوند دور اب چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے آپ جیسے اساتذہ نے تو زندگی کی قربانیاں دی ہیں، تو یہ فن آج محفوظ ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ غربت کا اور ان چیزوں کو رونا رونا لگا رہا ہے، تو لوگ جو ہیں بہت ہی مشکل سے اور بڑا اس کو مشکل خیال کرتے ہیں کہ اب اس تدریس کے میدان کو، خاص طور پر قرآن کی خدمت کے میدان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مشن بنائیں۔ یہ کیسے کر ممکن ہے کہ یہ جذبہ ان میں پیدا کیا جائے کہ نہیں بھئی یہ کام جو ہے وہ آپ اختیار کریں؟ اصل یہ ہے، اصل میں رزق تو متعین ہے، آپ کچھ بھی کام کریں گے رزق اتنا ہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تم رزق کے پیچھے نہ دوڑنا، رزق تمہارے پیچھے دوڑے گا۔ چنانچہ میں نے الحمدللہ ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میں اپنے کام میں رہوں اور رزق میرے پیچھے دوڑے۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں تو کبھی بھی، اللہ کا شکر کبھی بھی احتیاج کی ضرورت نہیں ہوئی۔ جو خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے انتظامات کیے۔ غیب سے ایسے انتظامات ہوتے ہیں کہ حیرانی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہر سال حج کو چلے جاتے ہیں، ہر سال عمرے کو چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آج تک بھی ٹکٹ نہیں خریدا، میں نے تو صرف ایک دفعہ، پہلی دفعہ ٹکٹ خریدا تھا، اس کے بعد تو میں نے ٹکٹ خریدا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں، غیب سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب آپ نے ایک مقصود زندگی بنا لیا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا مقصود زندگی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، مسبب الاسباب وہ ہیں۔ تو اس لیے میں دوستوں سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پر، اور قناعت کریں، کسی کی چاک چوند کو، چمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں دوڑیں۔ ہمارے لیے اللہ نے یہی مقدر کیا ہے، لنا علم وللجہال مال، اگر ہمارے لیے اللہ نے علم رکھا ہے تو جہال کے لیے مال رکھا ہے، تو ہمیں مال کے پیچھے دوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا علم جو ہے وہی ہمارا مال ہے، وہ اس علم میں کوشش کرنی چاہیے، اس علم کا اضافہ، اس کی برکات ہیں۔ برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، برکت کثرت کا نام نہیں ہے۔ مال کثیر ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مال میں برکت ہونی چاہیے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ کام جو ہمارا چند روپوں میں ہو جاتا ہے لوگوں کا لاکھوں میں نہیں ہوتا۔ وہ کیوں؟ اس میں اللہ نے ہمارے پیسے میں برکت دی، کیونکہ قرآن پاک سے پڑھنے پڑھانے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس برکت عطا فرمائی، اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور وہی برکت ہوتی ہے۔ تو برکت حاصل کرنی چاہیے، اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے۔ کثرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مال کثیر ہوگا تو پریشانیاں بڑھیں گی۔ مال کا نہ ہونا کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، مال کا ہونا پریشانی کی بات ہے۔